بدنیتی پہ مبنی، جس طرح وہ سائفر والی ٹیلی فون کال میں یا کانورسیشن میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، تو یہ استعفوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ کیسے کھیلا گیا کہ استعفے اس نیت سے دیے گئے کہ پریشر ڈالا جائے، حقیقتاً انتخابات لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور اسمبلی میں واپس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ تو جب حکومت نے اور حکومتی اتحاد نے 9 استعفے منظور کر لیے تو ایک صاحب شکور شاد صاحب جا کے سٹے لے آئے، قرم ایجنسی والے بھی آ کے کورٹ سے رجوع کیا اور الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ عمران خان ان کی سیٹ پر الیکشن لڑے۔ اب باقی جگہ جو صورتحال ہے کہ آپ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ آج عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا، کیونکہ عمران خان میاں والی کی جس سیٹ سے منتخب ہیں اس وقت، وہاں سے ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہے، یعنی وہ آج بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور استعفیٰ منظور جب تک نہ ہو آپ قومی اسمبلی کے رکن رہتے ہیں۔ تو اب ان 7 حلقوں میں، قومی اسمبلی کے 7 حلقوں میں جہاں آج انتخاب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے، اگر فرض کریں، جس کا امکان کم ہے ویسے تو، اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ادھر دوبارہ بائی الیکشن ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی ایم این اے ہیں۔ اب قوم کا اس وقت جب سیلاب چل رہے ہیں، جب مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت بائی الیکشنز پر پیسہ ضائع کروانے کا مقصد کیا؟ یہ ہوتی ہے انا پرستی، یہ ہوتا ہے تکبر، اور تکبر اس بات کا ہے کہ میں یہاں پہ امیدوار نہیں اتاروں گا، میں خود کھڑا ہوں گا۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے امیدواروں نے بھی جو ان سیٹوں سے پچھلے 2018 کے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح زور نہیں لگایا جس طرح اپنے لیے زور لگایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر باہر نکلیں اور باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر دوبارہ انتخاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس سیاسی حکمت عملی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ اسٹریٹجی ہے، ناکام حکمت عملی ہے کہ ایک سٹنگ ایم این اے 8 جگہ پہ الیکشن لڑنے خود میدان میں اتر آئے، جہاں پہ، اور یہی وجہ ہے لو ٹرن آؤٹ کی۔ ہمارے لوگوں نے جہاں جہاں ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کیا ہے، جہاں جہاں دھڑے کی سیاست ہے، جہاں جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، مگر ابھی 2:30 بجنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بڑے شہروں میں بھی ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ووٹر کم تعداد میں نکلے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں جانا نہیں ہے، ہم نے تو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں، ہم اس فورم پہ نہیں جانا چاہتے، اور 7 نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹوں پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اسمبلی میں آپ نے جانا نہیں ہے، باقی سیٹوں سے آپ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور آپ یہ 7 الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے؟ تو آپ کو ووٹ کیوں ملے گا، اور ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ووٹ آپ کو ڈالیں گے؟ تو یہ وجہ ہے کہ آج ٹرن آؤٹ کم نظر آیا، اور ابھی تک کم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہر ایک موو اس سے منافقت نظر آتی ہے، اس سے تضادات نظر آتے ہیں، اس سے غلط بیانی، الزام تراشی، بہتان تراشی نظر آتی ہے، اور کیا کیا راز آپ کے سامنے آشکار نہیں ہوئے۔ 5 ایم این ایز میں نے خرید لیے ہیں، اس کو لعنت قرار دے کر، کہہ کر کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، یہ لعنت ہے۔ پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 خریدے ہیں۔ اس کے بعد سائفر میں آپ کہہ رہے ہیں مرضی کے منٹس بنیں گے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو آپ نے کھیلنا ہے، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اور نہ یہ میدان کھلاڑیوں کا ہے، یہ سنجیدہ کام ہے سیاست کا، اور اس میں آپ نے اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے، ہم نے ریاست بچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست بچانے کے عوض آج ہمارے امیدوار فیلڈ میں
سینہ تان کے کھڑے ہیں، سر اونچا کر کے کھڑے ہیں، اور آپ کا ووٹر آج باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ اس کو یہ منافقت سمجھ آ گئی ہے، اس کو یہ ناکام حکمت عملی سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کا عمران خان کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں جب جانا نہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھیے، تو آپ نے جس گاؤں جانا نہیں تھا اس کا راستہ کیوں پوچھواتے ہیں لوگوں سے؟ تو وہ آپ کا آج انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اسمبلی آپ نے جانا نہیں، باقی آپ کے استعفے منظور ہیں، کبھی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ یعنی شرمانے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ نے اسمبلی میں آنا ہے، آپ آ کے کہیں کہ جی میں اسمبلی میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اسمبلی میں آ کے لیجسلیشن میں، پالیسی سازی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو اتنا ڈر، خوف یا شرمساری کی بات کیا ہے کہ ایک طرف استعفے ہیں، دوسری طرف استعفوں کے باوجود بائی الیکشن ہیں، تیسری طرف بائی الیکشن میں جانے کے باوجود کورٹ کے اندر رٹیں ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ شیری مزاری صاحبہ نے رٹ کی، شندانہ گلزار صاحبہ نے رٹ کی، شکور شاد صاحب نے رٹ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ کم رہا، اور میری جہاں جہاں ہمارے امیدواروں سے بات ہوئی یا ہمارے جو اتحادی پارٹی ہیں ان سے بات ہوئی، وہ مطمئن نظر آئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں۔ شجرہ منصب صاحبہ آپ کو ننکانہ میں نظر آئیں کہ وہاں پہ کیمپ پر حملہ کیا گیا، مگر حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم نے جتنے بھی دھڑوں کو کانٹیکٹ کیا ہے، ہمارے جو مقامی یونین کونسل کے لیول پہ چیئرمین ہیں وہ نکلے ہیں، ان کے ساتھ لوگ نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال شرکپور میں ہے۔ رانا تنویر صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، ہمارے کنٹرول روم کے ممبران یہاں بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھاون نگر چشتیہ میں بھی بڑے اچھے حالات ہیں۔ کھانے وال میں بہت زیادہ سرکاری اثر رسوخ استعمال کیا گیا، سرکاری وسائل استعمال کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا امیدوار اچھا جا رہا ہے۔ اور ملتان کے اندر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں گیلانی صاحبان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی جماعت جو موروثی سیاست کو گالی سمجھتی تھی، جو موروثی سیاست کو ایک لعنت قرار دیتی تھی، اور اس بات پہ کھڑی ہوئی تھی کہ موروثی سیاست جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے، تو آج جب آپ موروثی سیاست کو گالی دیتے ہیں، موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آج کس منہ سے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو کہ خود ایک سیٹ پہ ایم این اے ہیں، ایم پی اے کی سیٹ اپنے بیٹے کو لڑائی ہے، ایم این اے کی آج کی سیٹ جو لڑنے جا رہی ہے وہ شادی لڑنے جا رہی ہے، تو کیا آپ کے بچوں کے علاوہ ملتان میں اور کوئی قابل آدمی نہیں تھا جس کو ٹکٹ دی جا سکتی؟ اور یہ جو فیملی کمپنی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے میاں بی بی بچے سمیت والی ایم بی بی ایس کی، تو یہ کیا روایت ہے؟ آپ کا لیڈر گالی دیتا ہے، اس گالی کو آپ پورا کرتے ہیں کہ پورا کنبہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی موروثی سیاست کو گالی نہیں دی، ہم فیملی ویلیوز میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس ہے، جب ایک شخص سفر کرتا ہے، جیل کاٹتا ہے، جلا وطنی کاٹتا ہے، قید و بند کی صورتیں برداشت کرتا ہے، مشکلیں کاٹتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی بیوی، بچے، اس کا خاندان، اور خاتون ہو تو اس کا میاں، اس کے بچے، وہ سفر کرتے ہیں۔ تو جب مشکل ٹائم پالیٹکس میں آئے اور آپ سفر کریں تو کیا آپ کی فیملی کا حق نہیں ہوتا کہ جب اچھا ٹائم آئے تو ان کو موقع دیا جائے کہ انہوں نے زندگی میں جو کٹھن دن گزارے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں؟ تو ہم تو اس بات کے پیروکار ہیں، اس بات میں بلیو کرتے ہیں۔ آپ نے گالی دی موروثی سیاست کو، اور آج ایک اور تضاد، ایک اور منافقت کہ پوری فیملی الیکشن میں کھڑی ہوگی۔ تو اس کے کیا تک ہے، کیا منطق ہے؟ یعنی آج جو 8 قومی اسمبلی کے الیکشن ہے، 7 میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں، 8ویں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کھڑی ہے۔ میں کیا کہوں کہ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا فراڈیا نہیں دیکھا، یہ بات سچ ہے، اس سے بڑا فراڈیا ہے بھی نہیں کہ جو بند کمروں میں اور بات کرتا ہے اور عوام کو بے وقوف بناتا ہے باہر آ کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے الیکشن سنجیدگی سے نہیں لڑا، دل سے نہیں لڑا، کیونکہ وہ اس کو ریفرینڈم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں پولنگ ایجنٹ یہی تھے،
تو آج انہوں نے ریفرینڈم کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو اب تک ناکام رہا ہے. تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے امیدوار، ANP کے امیدوار، پیپلز پارٹی کے امیدوار، ہمارے جہاں جہاں اتحادی کھڑے ہیں JUIF کے امیدوار، وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور اس جھوٹ کی سیاست کو، بہتان تراشی کی سیاست کو، الزام تراشی کی سیاست کو، منافقت کی سیاست کو، اس فراڈیے کو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکست فاش ہوگی. اور ان کے اپنے لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی ووٹر لسٹوں پہ اعتراض ہے. فاروق حبیب بہت سیانہ آدمی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اکٹھے کی، میں بڑے عرصے سے اس کو جانتا ہوں. اس نے آج آ کے پہلے ہی کہہ دیا جی ووٹر لسٹیں خراب ہیں، جی الیکشن میں فلاں جگہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ہارا ہوا شخص صبح 11 بجے پریس کانفرنس کر کے تو الیکشن کے اندر کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ دھاندلی ہو گئی، فلاں لسٹ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ الیکشن خراب ہو رہا ہے. کوئی کریڈیبل بات نہیں کی کہ سلسلہ نمبر اتنے سے لے کے سلسلہ نمبر اتنے تک فلاں ووٹر لسٹ، فلاں پولنگ سٹیشن میں یہ نام غائب ہیں، یا خدا نہ خواستہ کو لوگ جو فوت ہو گئے ان کے نام شامل ہیں. یہ شکایت آتی ہے عمومی طور پہ. صرف کہا کہ جی لسٹوں پہ اعتراض ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے عمران خان کو شام کو جواب دینا تو میں کیا جواب دوں گا، تو اس لیے پہلے سے یہ اعتراض اٹھا دو کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا جی وہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، وہ صبح آپ کو کہا تھا کہ ووٹر لسٹوں میں خرابی ہے. کوئی خرابی نہیں ووٹر لسٹوں میں، اگر ہے تو اس کی نشاندہی کریں. الیکشن کمیشن بھی اس کی تردید کر چکا ہے. تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہے کہ جو شخص اپنی ناکامی کو کبھی بین الاقوامی سازش کہتا ہے، کبھی پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کھیلنا ہے، کبھی کہتا ہے جھوٹے منٹس لکھ دو، کبھی کہتا ہے MNAs خرید لیے. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ریاست نہیں اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے. اور آج بھی اداروں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قابل مذمت ہیں. وہ ادارے جو پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ادارے جو پاکستان کی آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عدلیہ کو بھی دیتے ہیں، اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ کے اپنے کرتوت کیا ہیں. یعنی فرا گوگی آج بھی دبئی میں ہے. آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال نہ کیا، گھڑیاں بیچ دیں. آپ نے BRT پشاور میں جو کیا سب کے سامنے ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ مارا وہ سب کے سامنے ہے. فورن فنڈنگ کا کیس سب کے سامنے ہے. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں. تو آپ نے جو عارف نقوی سے پیسے منگوائے تھے، اس میں آپ کا کیا، اس کا جواز کیا ہے، اور اس میں آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے جو باہر جیل میں ہے، امریکہ میں وانٹڈ ہے، UK میں گرفتار ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملینز آف پاؤنڈز بھیج رہا ہے؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ اور وہ ووٹون کرکٹ کلب سے جو پیسے آئے ہیں اور آپ نے ذاتی استعمال میں آپ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، توشہ خانہ کے آپ نے پیسے گفٹ بیچ کے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، تو یہ ساری باتیں کیا اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ گوگی چوریاں کرے، یہاں پہ گوگی ڈاکے ڈالے. جب گوگی اور اس کی ساری جو کمپنیز تھیں یہاں پہ، جو اس کے ساتھ لوگ شامل تھے، وہ جب ڈاکے ڈال رہے تھے، تب تو آپ نے نہیں کہا کہ میں بڑا بے اختیار ہوں، اختیار کسی اور کے پاس ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اختیار نہ ہوتا تو گوگی ایک پائی کا ڈاکہ نہیں مار سکتی تھی اس ملک کے اندر. آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس اقتدار تھا، تو آپ نے گوگی کو یہ ڈاکے مروائے ہیں، آپ نے پیسے کمائے ہیں، آپ نے فراڈ کیے ہیں، آپ نے غبن کیے ہیں، آپ نے باہر سے انلیگل پیسے منگوائے ہیں، آپ نے آٹا، چینی، BRT، کیا کس سکینڈل کا میں نام لوں، یہ اقتدار کے بغیر ہی سارے پیسے کما لیے. اقتدار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. یہ نیا جھوٹ سن لیں، اختیار کسی اور کا تھا، میں تو صرف ڈمی تھا. تو بھائی گھر چلے جاتے. اور ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں، کل الیکشن ہو جائے گا. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ خود خوف میں مبتلا ہیں، ڈر میں مبتلا ہیں کہ پنجاب میں بھی حکومت کرنی ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر پہ سیروں کا بہت مزہ آتا ہے. پنجاب کا ہیلی کاپٹر جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ ان کو چاہیے نا کہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومت ڈیزالو کر دیں.
خود ہی الیکشن ہو جائے گا. مگر یہ منافقت ہے جس وجہ سے آج آدھی اسمبلیوں سے استعفے ہیں, آدھیوں میں بیٹھے ہیں, الیکشن کا مطالبہ ہے, لڑ ضمنی رہے ہیں, ٹرن آؤٹ ہے نہیں. تو یہ اقتدار بھی آپ کا تھا, اختیار بھی آپ کا تھا, لوٹ مار بھی آپ نے کی ہے, اور جواب دہ بھی آپ ہی کو ہونا پڑے گا انشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ مذاق اور قبضہ گروپ جو ہے جی, قبضہ گروپ کے بارے میں کہہ دیں. اور قبضے دیکھیں, یہ جو قبضہ گروپ ہیں اور جس طرح یہ آپ بھی بات کر رہے ہیں, ہر جگہ قبضے ہو رہے ہیں, زمینداروں سے زمینیں چھین رہے ہیں. ابھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے, ادھر پولیس نے معاونت کی ہے, ہفتے والے دن جا کے ایک پلازا گرا دیا. اب اس پہ قبضہ کرنے کی پولیس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے پتہ ہے اس بات کا, مونس علائی صاحب نے 2 میٹنگز کی ہیں جس میں ایس پی ماڈل ٹاؤن موجود تھے, جس میں ایل ڈی اے کے آفیشل موجود تھے. تو کیا مونس علائی کا کام ہے اینٹی انکروچمنٹ کرنا؟ اگر فرض کریں اینٹی انکروچمنٹ ہے بھی, کیا یہ اس لیے مجاز اتھارٹی کو نہیں کرنے چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس پہ میرا قبضہ کرا دی, اتنا کمیشن آپ لے لیں. تو یہ اس طرح معاملہ چلے گا نہیں. دیکھیں, اینٹی کرپشن کے 4 ڈی جیز چینج ہوئے. رانا جبار کو چینج کیا گیا, رائے منظور ناصر کو چینج کیا گیا, شریار سلطان کو چینج کیا گیا, کیپٹن اسد کو چینج کیا گیا. 5ویں ڈی جی اینٹی کرپشن ندیم سرور اب آئے ہیں, اور میں انہیں بھی کہوں گا کہ ندیم صاحب, ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پستا ہے, یہ کام نہ کریں. ادارے مظفر تعلق یونیورسٹی ہو رہے ہیں, مسلسل ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ادارے کس طرح مظفر. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو سیاسی ہے, اس میں اداروں کو کام نکالیں گے, اور یہ کیا اس کے لیے کوئی پراپر آپ فیڈرل میں بیٹھ کے کوئی انتظام بھی کر رہے ہیں جس سے اداروں کو کام کام میں نیوٹرل نظر آئیں؟ اگر آپ اس سے مفہوم ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے نا, میں اس طرح پہلے بات کر لوں. ایف آئی اے ہو گیا, اینٹی کرپشن ہو گئی, ایل ڈی اے ہو گیا, اس طرح کے جو ادارے, میں پہلے ان کی بات کروں. ہمارے پہ اس وقت الزام کیا ہے کہ جی آپ خان صاحب پہ ایف آئی آر نہیں دیتے, آپ خان صاحب کو گرفتار نہیں کرتے, آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے. کیونکہ ہمارے بھی اور ان میں فرق ہے. وہ صبح فون کرتے تھے, شام کو ہیروئن ڈال دیتے تھے. وہ صبح فون کرتے تھے, شام کو کسی فریولس کیس میں نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو بند کر دیتے تھے, صدر جماعت کو. ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تحقیقاتی ادارے چیز لے کے آتے ہیں, اس کی تحقیق ہوتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, اس کا پورا پروسیس ہے. آج شہزاد اکبر کی طرح ہم بھی چاہیں تو کاغذوں کے پلندے یہاں رکھ کے اس کو لہرا بھی سکتے ہیں, 2 گھنٹے پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں, پرچے بھی درج کر کے لوگوں کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں. مگر یہ کام ہمیں زیب دیتا نا, ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو میرٹ پہ معاملہ آتا ہے اس کو ضرور دیکھتے ہیں, اور ہمارے پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ لوگ بس باتیں کرتے ہیں, ایکشن کوئی نہیں لیتے. آپ نے الزام لگایا, جی آپ نے ایکشن کوئی نہیں لیا. تو دیکھیے, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. دوسرا, ادارے جب خود کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی وہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے. بھئی جانور تو تم ہو, یعنی تمہارے سے پولیٹیکل مینجمنٹ کی نہیں گئی, اپنے ایم این اے سلپ ہو گئے. اب کیا امریکہ نے ایم این اے کو کہا تھا؟ آپ امیجن کریں نا, راجہ ریاض کو امریکہ سے فون آ رہا ہے کہ بھئی تو سلپ ہو جا, تو عمران خان کو چھوڑ دے, تو دوسری پارٹی میں چلا جا, امریکی سازش جی. یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ ان کو فون کر کے کہہ رہا ہے بھی اس کو چھوڑ دو. ہماری پارٹی میں لوگ موجود ہیں, ڈٹے رہے ہیں, کھڑے رہے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ سے پولیٹیکل مینجمنٹ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علیم خان پہ پرچہ دیا, آپ نے جہانگیر ترین اور اس کی بیٹیوں پہ پرچہ دیا. آپ کے پاس 2 سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے, رائٹ اور لیفٹ. جتنی جوائننگز ہوتی تھی یہ 2 کراتے تھے, سیاسی معاملات میں مشاورت یہ کرتے تھے. ایک کی طرف فواد ڈبو آ گیا, دوسری کی طرف شہباز گل آ گیا, تو اس کا یہی انجام ہونا تھا جو ہوا, کہ ان کا سیاسی لوگوں سے کوئی اچھا رابطہ یا تعلق نہیں تھا. لوگوں کے روٹس ہوتے ہیں, لوگ باپ دادا کے زمانے سے سیاست کر رہے ہیں, ان کے حلقے ہیں, ان کی کوئی وہاں پہ ایک فیس ویلیو ہے. آپ ہر کسی سے 2 انگلیاں ملاتے ہیں, آپ کو نام نہیں پتا ہوتے, کان میں پوچھتے ہیں اس کا نام کیا جو آیا ہے. تو جو آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کی پہچان نہیں ہے, تو پولیٹیکل فیلئر کا الزام امریکہ کو دیں یا فوج کو دیں, سب سے بڑے فیلئر آپ خود ہیں.
गुजरात में कौमी असम्बली की नई डिवीजन में कौमी असम्बली की 10 और पंजाब की नई सीटें क्रिएट की जा रही हैं। देखिए नहीं, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ. बहुत ज़्यादती की गई है हाफिज़ाबाद के साथ. हाफिज़ाबाद गुजरांवाला से वहाँ पे 1 घंटा लगता है और आपने हाफिज़ाबाद को गुजरात के साथ अटैच कर दिया, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्री भी नहीं मिलती. अब मेरी अपनी तहसील वज़ीराबाद है, मेरा वज़ीराबाद से ताल्लुक़ है, हम वहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं. मेरा छोटा भाई वज़ीराबाद से MPA भी है, हमारा गांव भी वज़ीराबाद में है. वज़ीराबाद ज़िला बनना चाहिए था, मगर हमारा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है. हमें गुजरांवाला 15 मिनट लगते हैं, गुजरात हमें 50 मिनट लगते हैं. तो ये समझ नहीं आई कि वज़ीराबाद को गुजरात के साथ अटैच क्यों किया गया. कहने वाले ये कहते हैं, मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं कर रहा, मगर कुंजा जहाँ पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द तमाम ज़राई ज़मीन मोनसलाई साहब ने खरीदी हुई है. वो वेट कर रहे हैं कि डिविजनल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज़मीन की कीमत ऊपर जाएगी, मैं इसको बेच दूंगा. मोनसलाई जितने बड़े बड़े फ्रॉड और डाके पंजाब में मार रहा है, ये तारीख में कभी नहीं मारे गए. स्याह तरीन दौर है कि जिसमें ये शख्स अपने बाप के इक़्तिदार को उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है. और आप चेक कर लें कुंजा में कि वो इर्द गिर्द ज़मीन किसने खरीदी है, इसके सारे फ्रंटमैन वहाँ बैठे हैं. तो ये ज़िलों की तकसीम देखें, जब ज़िला बनता है क्या होता है, आप ज़िले के वसाइल देखते हैं, आप उसकी सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसको देखते हैं कितने दरिया लगते हैं, उसके वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बाद ज़िला कई हफ्तों पर महीनों पर मुहित स्टडी के बाद बनाया जाता है. इधर गुजरात की ज़िला काउंसिल है, और ज़िला बना दो. ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक फ़ोन उठाएं. और मैं हैरान हूं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा लिखा अफसर है, ठीक ठाक अफसर है, वो जाती गुलाम से भी बदतर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं. और मैं हैरान हूं कि आप एक इम्तहान दे के आए हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आप अफसर हैं, और आप एक फ़ोन आता है तो आपकी काम पे टांग जाती हैं कि आप फ़ोन आता है डिवीज़न बना दो, शाम को डिवीज़न बन गया. फ़ोन आता है ज़िला बना दो, शाम को ज़िला बन गया. कोट अद्दू वालों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोट अद्दू को क्यों ज़िला बनाया गया, हमें वज़ीराबाद को गुजरात के साथ क्यों लगाया गया. हमारी कोई चीज़ नहीं मिलती. हमारा जो सेंटर है वो गुजरांवाला है, और सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद पे कि जी हम गुजरात के हैं तो इधर हाफिज़ाबाद लगा दो, इधर वज़ीराबाद लगा दो, उधर से बाकी अजला को मिक्स कर दो, तो ये मंडी भाउद्दीन को मिक्स कर दो, और ये गुजरात को डिवीज़न बना दो, क्योंकि मुनसिलाई ने वहाँ पे ज़मीनों का कारोबार करना है. हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी कमिश्नर बैठे. कल को कोई बंदा उठेगा, वो कहेगा जी नारोवाल में भी कमिश्नर बैठना चाहिए, मैं नारोवाल से हूँ, उधर भी कमिश्नर बिठाएंगे. कहाँ कमिश्नर बिठाएंगे. आपने 9 से 10 डिवीज़न कर दिए, 36 से 41 अजला कर दिए, कल को आप 100 कर देंगे क्योंकि आपके मन में आया है और बादशाह सलामत का दिल किया है. 5 अरब रुपए से 300 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है. 32 करोड़ के अपनी गाड़ी में नए टायर डलवाए गए, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जो सेशन खत्म ही नहीं किया. जून में जो पंजाब असेंबली का सेशन शुरू हुआ था, आप तो कवर करते सेशन को, आज तक जारी है, क्योंकि डर यह है कि मैंने आज सेशन खत्म किया, सुबह गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा तो मेरे से 186 वोट पूरे नहीं होने. 1-1 करोड़ रुपया डेली जा रहा है ऑनरेबल MPs की, TADA की मद में, तनख्वाहों की मद में, मगर वो सरकार का खर्चा बर्दाश्त है, मगर वो एतमाद का वोट लेना बर्दाश्त नहीं है. तो ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे और इनकी हुकूमत का बहुत जल्दी खात्मा होगा. हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, जो हमजा शहबाज साहब की रिव्यू पिटिशन थी, वो दायर कर दी है, और हम चाहें जल्द अज जल्द लगे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें. देखिए, राना साहब के अरेस्ट वारंट को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है. मुशावरत करेंगे कि उन्होंने शामिल तफ्तीश होना है कि नहीं होना. मेरे पे जो पर्चा था और 12 MPs पे हम शामिल तफ्तीश भी हुए थे. मैं खुद जाके किला गुजर सिंह में पेश हुआ था. हमारी बेलें कन्फर्म हो गई हुई हैं. उस मुकदमे में आगे कोई पेशरफ नहीं है. मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा आया हूँ. अब अगर कोई झूठा मुकदमा बनाना चाहें और
اب پتہ نہیں میرے خلاف کیا آتا ہے, کوئی ٹوٹی چوری کا, کوئی اس طرح کا مقدمہ بنائیں گے, ضرور بنائیں, کیونکہ میرے بزرگوں کے بہت احسانات ہیں پرویز الہی پہ. ان پہ 2-3 دفعہ مشکل ٹائم آیا تھا, میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوتا, مگر پرویز صاحب کو عادت ہے نا, کوئی ایم پی اے کھڑا ہو, یاد ہے تو اندر ہویا سی, میں تیرے پروڈکشن آرڈر کیتے سی, تم فلاں جگہ پھنسے تھے, میں نے تمہارا فون کیا تھا. تو یہ 4-5 جگہ پھنسے تھے, ہمارے بزرگوں نے ان کی بڑی امداد اس وقت کی ہوئی ہے. تو میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ جتنی انتقامیہ کارروائی کر سکتے ہیں کر لیں میرے خلاف, مگر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ان کو ایکسپوز بھی کروں گا. اور یہ اقتدار سدا نہیں رہتا پرویز الہی کا, میں آپ کو بتا دوں, یہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں. اور مقدمہ کرنا کریں, پیش بھی ہوں گے, عدالتوں کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے, جو یہ کر سکتے ہیں کر لیں انشاءاللہ. نہ ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بالکل شامل تفتیش ہونا چاہتی ہیں, کل ان سے بات ہوئی تھی, اور ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں. مگر ایک اس طرح کا پرچہ اور ایک خاتون کو اس طرح بلانا, تو ٹھیک ہے ہم بھی علیمہ باجی کو نوٹس دے دیتے ہیں, بتائیں کہ جو انہوں نے باہر رقم بھیجی تھی, ایمنیسٹی لی ہوئی ہے نا, تو آ کے بتائیں کہ جی وہ جو رقم بھیجی تھی اس کا منی ٹریل کدھر ہے. ایف بی آر نے جرمانہ کیا, سزا معاف نہیں ہوئی, جرم ختم نہیں ہوا. تو یہ کھیل کھیلنا ہے تو ہم بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں.